کرنا چاہیے۔ حاملہ خواتین کے بارے میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ وہ جب سورج گرہن کے وقت ہاتھ میں کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، جیسے چھری، کینچی۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا، اس طرح آگ کے قریب حاملہ خاتون نہ جائے۔ مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ لیٹے نہیں بلکہ چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نہیں۔ 8 اپریل 2024 کو سورج گرہن لگنے جا رہا ہے۔ یہ ایسا سورج گرہن ہوگا جو آئندہ 20 سالوں میں دیکھنے میں نہیں آئے گا۔ سورج گرہن لگتا کیوں ہے؟ جب سورج گرہن لگے تو حاملہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ ان 4 سے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ ہم ان ساری باتوں کو سمجھیں گے۔ سورج گرہن لگتا کیوں ہے؟ سائنس ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ جب بھی سورج اور زمین کے درمیان میں چاند آ جاتا ہے تو سورج گرہن لگ جاتا ہے۔ بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی وفات ہو گئی۔ اب لوگوں نے کیا کہنا شروع کر دیا کہ یہ سورج گرہن اسی وجہ سے لگا ہے۔ یہ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے اس کو سورج گرہن کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے نہیں لگتا۔ تم جب بھی سورج گرہن اور چاند گرہن دیکھو تو اللہ رب العزت سے دعائیں کرو، اللہ کے سامنے نماز پڑھو تاکہ وہ سورج گرہن اور چاند گرہن صاف ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں ہمیں واضح رہنمائی مل رہی ہے سورج اور چاند کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کی تخلیق کا مقصد بتایا گیا اور کسی بڑے حادثے کی وجہ سے نہیں ہوتا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس کی رہنمائی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے اندر فرما دی۔ پاکستانی ٹائم کے مطابق 8 اپریل 2024 کا سورج گرہن کب لگے گا؟ یہ سورج گرہن 8:41 پر شروع ہوگا، 11:17 پر اپنے عروج کو پہنچے گا اور 1:52 پر یہ ختم ہوگا۔ یہ سورج گرہن باقی کینیڈا، میکسیکو، مختلف ممالک کے اندر تو دیکھا جائے گا، لیکن پاکستان کے اندر چونکہ اس وقت رات کا ٹائم ہونا ہے اس لیے پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ اب جب سورج گرہن ہوتا ہے تو اس وقت حاملہ خواتین کو کیا کرنا چاہیے؟ حاملہ خواتین کے بارے میں جیسے ہم سنتے ہیں کہ وہ جب سورج گرہن کے وقت ہاتھ میں کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، جیسے چھری، کینچی۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں، کان کٹ گیا، ہاتھ کٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا، اس طرح کی یہ بات بتائی جاتی ہے۔ اس طرح آگ کے قریب حاملہ خاتون نہ جائے۔ مزید یہ بتایا جاتا ہے کہ لیٹے نہیں بلکہ چلتی پھرتی رہے، بیٹھے نہیں۔ کی بڑی خواتین کی طرف سے اس حاملہ خاتون کو یہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر اسلام کی روح سے، اسلام کی روشن تعلیمات کی روشنی میں اگر پوچھتے ہیں تو ان تمام باتوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سنی سنائی باتیں ہیں، کوئی اس پہ پکی دلیل نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ یہ فیصلہ دیا جا سکے کہ یہ احتیاطیں حاملہ خاتون کو کرنی چاہیے۔ امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کیجئے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہے تو آپ ہماری ٹیم کا حصہ چینل کو سبسکرائب کر کے بن سکتے ہیں۔ کوئی بات پوچھنی ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، اپنی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔